ہم اہل بیت اطہار کی تعظیم کرتے ہیں، خاندان رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ خلقت انسانی میں رب تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو وجود بخشا اور تمام کے تمام خلقت انسانی میں ہی پیدا ہو گئے؟ صبح قیامت تک جتنے بھی اولاد ہوگی، صبح قیامت تک جتنے بھی بیٹے ہوگے، جتنی بھی بیٹیاں ہوگی، وہ تمام حضرت آدم ہی کے اولاد میں سے ہوگے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم تمام کے تمام اہل بیت اطہار خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ، جبکہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو بنایا، ہمارے آقا کے نور سے حضرت آدم کا وجود بخشا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے حضرت آدم کو تخلیق بخشی، حضرت آدم کو رب تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب سامعین کرام سماعت کریں کہ حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن صبح قیامت تک جتنے بھی اولاد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ حضرت آدم کے اولاد میں، چاہے وہ نیچلے طبقے کا بندہ ہو یا اوپر طبقے کا بندہ ہو، تمام کے تمام رب تعالیٰ نے حضرت آدم کے اولاد میں تمام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تمام کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ لیکن سامعین کرام، اس کے باوجود بھی ہم تمام کے تمام میں سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے اشرف والا اور جنہیں رب تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے، ہم اہل بیت اطہار کو کہتے ہیں، خاندان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے، پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اس لیے ہم انہیں تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جبکہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اب تمام انسان نسب کے لحاظ سے یا خاندانی لحاظ سے یکساں ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اس کے کچھ دلائل پیش کرے گا انشاءاللہ العزیز، جسے ہم اور آپ اس کو سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ کریں گے، اور اہل بیت اطہار کی جس قدر تعظیم ہو، جس قدر تکریم ہو، اپنے طریقے سے، احسن طریقے سے انہیں نبھائے گے انشاءاللہ العزیز۔ سامعین کرام، دلیل اول یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے تمام پتھر ہو، کنکر ہو اور چاہے جانور ہو، تو تمام کو عزت حاصل ہے۔ حضور سے نسبت لگ جانے کی وجہ سے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، صرف حضور سے نسبت لگنے کی وجہ سے تمام کو عزت حاصل ہے۔ بالخصوص یہ کہ پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام کی ناقہ شریف، پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام کی اونٹنی شریف، اس اونٹنی کو تمام اونٹوں سے افضلیت حاصل ہے۔ حضور کی اونٹنی کا نام ہے ناقہ شریف، تو حضور کی اونٹنی تمام اونٹوں سے افضل ہے۔ نہ بس یہ بلکہ پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، چاہے وہ کنکر ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کوئی بھی شے ہو، وہ تمام بادشاہ و تاجوں سے افضل ہے، بادشاہ کے تاج محلوں سے افضل ہے۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت کی وجہ سے پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، جس میں پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام مبعوث ہے، جس میں پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام موجود ہے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، یہ اس سبب سے، چاہے اس شہر کا پتھر ہو، چاہے اس شہر کا کنکر ہو، وہ صرف نسبت رسول کی وجہ سے، نسبت نبی کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کی تکریم بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تو نسبت کی وجہ سے، یہ تو صرف حضور سے نسبت ہے، لیکن میرے قوم کے نوجوانوں، پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام کے لخت جگر کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام کے دل کے گوشے کا کیا عالم ہوگا؟ پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام کے خمیر کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جن قوم کے اندر، کہ جن خاندان میں ہمارے آقا کا خون دوڑ رہا ہے، کہ جن کے رگوں کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی تعظیم و تکریم کا عالم کس حد تک ہوگا، یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو بے شک پیارے آقا کی نسبت سے تمام اشیاء افضل ہوتی ہے، اسی طریقے سے پیارے آقا کی خون سے، پیارے آقا کے خونی نسبت سے، وہ تمام خاندانوں سے پیارے آقا کا قبیلہ افضل ہے، پیارے آقا کا خاندان تمام خاندانوں سے افضل ہے۔ دلیل ثانی سماعت کریں کہ دوسری دلیل کہ ہم اور ہم تمام میں ہر انسان
زکوٰۃ لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، لیکن سامعین کرام اگر سید صاحبزادگان ہوگا تو اس کے لیے جائز نہیں زکوٰۃ کا مال لینا، نہ ہی صدقہ واجب لینا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، دنیا کا ہر انسان، ہر فرد زکوٰۃ کھا سکتا ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے، صدقہ واجب لے سکتا ہے، لیکن یہ ایک واحد خاندان ہے، لیکن یہ ایک واحد خاندان ہے جسے زکوٰۃ لینا حرام قرار دیا گیا، صدقہ واجب دینا حرام قرار دیا گیا۔ اگر ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ اہل بیت اطہار ہمارے مانند ہے الیاذ باللہ، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیا حال ہوگا کہ رب تعالیٰ نے ان پر صدقہ واجب حرام قرار دیا گیا ہے، زکوٰۃ کی رقم حرام قرار دی گئی ہے۔ اگر وہ تمہارے مانند ہوتے، اگر اہل بیت اطہار تمہارے مانند ہوتے، اگر اہل بیت اطہار کا خاندان تمہارے خاندان کے مثل ہوتا تو ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم واجب قرار دی جاتی، ان پر بھی صدقہ واجب کی رقم قرار دی جاتی، لیکن سامعین کرام نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے ان تمام پر، اہل بیت اطہار پر، خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ اس سے ان کی اشرفیت، اس سے ان کی افضلیت کہ وہ کس قدر افضل ہے، وہ کس قدر پاک اور ستھرے ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے اور یہ جو صدقہ واجب کی رقم ہے، یہ میل ہوتا ہے، یہ مالوں کا میل ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے جس طریقے سے اہل بیت اطہار کو تمام چیزوں سے پاک رکھا ہے، اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے مالوں کی زکوٰۃ سے بھی اور مالوں کے میل سے بھی رب تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو پاک رکھا ہے، ستھرا رکھا ہے۔ سامعین کرام، تیسری دلیل یہ سماعت کریں کہ سادات کرام کو یہ اعجاز حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ حالت نماز میں جب قاعدے میں بندہ بیٹھتا ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، جب وہ قاعدے میں بیٹھتا ہے تو درود ابراہیمی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی آل و اولاد پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ صرف حضور پر نہیں بلکہ ان کی آل و اولاد پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سامعین کرام، اگر دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے وہ وہرا ہو، چاہے وہ کسی بھی سرنیم سے متصل ہو، لیکن کسی بھی سرنیم والا، کوئی بھی خاندان والا، کسی کو یہ اعجاز حاصل نہیں کہ حالت نماز کے اندر اس پر درود پڑھا جاتا ہو، لیکن یہ خاندان اہل بیت کو یہ اعجاز حاصل ہے، خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ حالت نماز میں حضور کے ساتھ ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی آل و اولاد پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ اس خاندان کے سوا، خاندان اہل بیت کے سوا کسی خاندان کا نام نمازوں میں داخل نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ خاندان اہل بیت کی افضلیت نماز میں داخل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاندان اہل بیت، خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمام خاندانوں سے افضل ہے۔ آپ کا نسب تمام نسبوں سے افضل ہے، آپ کے اہل بیت اطہار تمام گھر والوں سے بہتر ہے، تمام گھر والوں سے افضل ہے۔ دلیل رابع دیکھو، چوتھی دلیل دیکھو کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیارے آقا نبی جن علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فاسد خون جو ہوتا ہے، فاسد خون ہوتا ہے، تو پیارے آقا نبی جن علیہ السلام کے فاسد خون کی بے ادبی کے خوف کے سبب آپ نے اس خون کو پی لیا۔ حضرت طلحہ نے کہ حضور کا جو فاسد خون تھا، تو اس خون کو انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں اس خون کو میں کہیں پھینک دوں گا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس خوف کے سبب حضرت طلحہ نے اس خون کو کہیں نہیں پھینکا، اور کہیں نہیں پھینک کر اس خون کو آپ پی لیتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت طلحہ پیتے ہیں نا اس خون کو، فاسد خون کو حضور کے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے طلحہ، اب تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہ ہوگا۔ اس خون کے پینے کے سبب سے، جو کہ فاسد ہے، اس فاسد خون کے پینے کے سبب سے طلحہ تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہ ہوگا۔ نہ بس یہ بلکہ پیارے آقا حضرت طلحہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے تمہیں اس خون پینے کے سبب، رب تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما لیا، رب تعالیٰ نے تمہیں دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائی۔ میرے قوم کے نوجوانوں، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فاسد خون کا یہ حال ہے
کہ جس کے پیٹ میں چلا جائے تو رب تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، جہنم سے محفوظ عطا کرتا ہے۔ لیکن سامعین کرام، جن کے خونوں میں سید الانبیاء، سید الرسول، خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد ابی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہو، جن کی خمیروں میں حضور کا خون ہو اور جن کے خمیر حضور کے خون سے ہو، تو ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا کیا کہنا، ان کی افضلیت کا کیا کہنا۔ دلیل خامس سماعت کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل اور سردار ہے۔ سید الانبیاء کہا جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بالکل اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے سید الانبیاء بنایا، تمام نبیوں کے سردار بنایا، تو بالکل اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے اور ہر چیز کو تمام پیغمبروں کی چیزوں سے افضل بنایا ہے۔ ہمارے آقا کو تمام نبیوں سے افضل نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل تو ہے ہی ہے، سردار تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے آقا کی جتنی بھی اشیاء ہے، جتنی بھی ہمارے آقا کی چیزیں ہیں، وہ تمام نبیوں کی چیزوں سے، تمام نبیوں کی اشیاء سے افضل ہے۔ المختصر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، امت محمدیہ جو ہے، وہ تمام امت سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو انتصاب حاصل ہو گیا ہے، اس کو اعجاز حاصل ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت کا۔ تو یہ نسبت محمد صلی اللہ تعالی وسلم جو امت محمدیہ کو حاصل ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ تمام امتوں میں افضل ہے۔ فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت، کہ تم ساری امتوں سے افضل ہو۔ اب سامعین کرام، اس سے سماعت کریں کہ حضور اکرم کی نسبت سے تمام اشیاء، تمام چیزیں وہ افضل ہو جاتی ہے، وہ اعجاز پا جاتی ہے، وہ شرف پا جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ نبی جنا علیہ السلام کی ازواج، پیارے آقا کی بیویاں تمام بیویوں سے افضل ہے، تمام نبیوں کی بیویوں سے افضل ہے، تمام خاتونوں سے افضل ہے۔ فرمایا گیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، حضور کے ازواج کے مقابل کوئی عورت نہیں ہے۔ حضور کی ازواج کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ان کا وہ مقام ہو گیا، ان کو وہ اعجاز مل گیا کہ دنیا کی کوئی عورت ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے وہ تمام نبیوں کے شہر سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، ساتھی ہیں، دوست ہے، وہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے آقا کے صحابہ دیگر انبیاء کرام کے صحابہ سے افضل ہے، ہمارے آقا کی ازواج دیگر انبیاء کرام کی ازواج سے افضل ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس طریقے سے تمام نبیوں کی امتوں سے افضل ہے، تو بالکل اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، اہل بیت اطہار، آل نبی، اولاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ اعجاز دیا ہے کہ جس طریقے سے حضور کی نسبت سے تمام اشیاء نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت سے افضل ہو جاتی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے جن رگوں کے اندر حضور کا خون دوڑ رہا ہے، صبح قیامت تک وہ خاندان تمام خاندانوں سے، وہ نسب تمام نسبوں سے افضل رہے گا۔